السلام علیکم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ایک شاگرد کے ساتھ ایک سفر پر نکلے۔ راستے میں ایک جگہ رکے اور اپنے شاگرد سے پوچھا، تمہاری جیب میں کچھ ہے؟ شاگرد نے جواب دیا، میرے پاس 2 درہم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جیب میں سے 1 درہم نکال کر اس کو دیا اور فرمایا، اب یہ 3 درہم ہے، پاس میں بازار ہے، تم وہاں سے 3 درہم کی روٹی لے آؤ۔ وہ گیا اور 3 روٹی لی، لیکن راستے میں آتے وقت سوچنے لگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو 1 درہم دیا تھا اور میں نے 2 درہم دیے، جبکہ روٹی 3 ہے۔ ان میں سے آدھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھائیں گے اور آدھی روٹی مجھے ملے گی، لہٰذا بہتر ہے میں 1 روٹی پہلے کھا لوں۔ چنانچہ اس نے راستے میں 1 روٹی کھا لی اور 2 روٹی لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ آپ عیسیٰ علیہ السلام نے 1 روٹی کھا لی اور اس سے پوچھا، 3 درہم کی کتنی روٹی ملی تھی؟ اس نے کہا، 2 روٹیاں ملی تھی، ایک آپ نے کھائی اور ایک میں نے کھائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ آگے راستے پر بڑھے تو راستے میں ایک دریا آیا۔ شاگرد نے حیران ہو کر سوال کیا، ہم اس دریے کو پار کیسے کریں گے جبکہ یہاں تو کوئی کشتی بھی نہیں ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، گھبراؤ مت، میں آگے چلوں گا، تم میرا دامن پکڑتے ہوئے پیچھے پیچھے چلے آنا، خدا نے چاہا تو ہم اس دریا کو پار کر لیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریا میں قدم رکھا اور اس شخص نے بھی ان کا دامن تھام لیا۔ اللہ کے حکم سے آپ نے دریا پار کر لیا اور اس طرح پار کیا آپ کے پیر بھی گیلے نہ ہوئے۔ شاگرد نے یہ دیکھ کر کہا، میری جان آپ پر قربان ہو، جیسا آپ کے جیسا صاحب اعجاز نبی پہلے کبھی مابعوث نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا، یہ معجزہ دیکھ کر تیرے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ اس نے کہا، جی ہاں، میرا دل نور سے بھر گیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، اگر واقعی میں تمہارا دل نور سے بھر گیا ہے تو بتاؤ روٹیاں کتنی تھی؟ اس نے کہا، روٹی 2 تھی۔ پھر آپ علیہ السلام وہاں سے آگے چلے۔ راستے میں ہرنوں کا ایک جھنڈ جا رہا تھا۔ آپ نے ایک ہرن کو اشارہ کیا تو وہ آپ کے پاس چلا آیا۔ آپ نے اس کو ذبح کیا اور اس کا گوشت کھایا اور اپنے شاگرد کو بھی کھلایا۔ جب دونوں گوشت کھا چکے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے کھال پر ٹھوکر مار کر کہا، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ ہرن زندہ ہو گیا اور واپس بھاگتے ہوئے اپنے جھنڈ میں چلا گیا۔ یہ سب دیکھ کر وہ شاگرد حیران ہو گیا اور کہنے لگا، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے آپ جیسا نبی اور استاد عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ شاگرد نے کہا، اے اللہ کے نبی، میرا ایمان پہلے سے دگنا ہو چکا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو پھر بتاؤ روٹیاں کتنی تھی؟ شاگرد نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، روٹیاں 2 ہی تھی۔ دونوں راستے پر چلتے گئے تو دیکھتے ہیں ایک پہاڑ کی چھوٹی سی گفا میں 3 سونے کی اینٹ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایک اینٹ میری، ایک اینٹ تمہاری، اور تیسری اینٹ اس آدمی کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی تھی۔ یہ سن کر وہ شرمندگی سے بولا، تیسری روٹی میں نے ہی کھائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس لالچی شاگرد کو چھوڑ دیا اور فرمایا، اب تم میرا ساتھ چھوڑ دو اور تینوں اینٹیں لے جاؤ۔ یہ کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے اور وہ لالچی انسان سونے کی اینٹوں کے پاس بیٹھ کر سوچنے لگا، انہیں گھر کیسے لے کر جاؤں؟ اسی دوران 3 ڈاکو وہاں سے گزرے۔ انہوں نے دیکھا اس انسان کے پاس سونے کی 3 اینٹیں ہیں۔ انہوں نے اسے قتل کر دیا اور آپس میں کہنے لگے، سونے کی اینٹیں 3 ہیں اور ہم بھی 3 ہیں، لہٰذا ہر ایک کے حصے میں ایک ایک سونے کی اینٹ آئے گی۔ اتفاق سے تینوں ڈاکو بھوکے تھے۔ انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو پیسے دیے اور اس سے کہا، پاس میں شہر ہے، وہاں سے جا کر روٹی لے کر آؤ، اس کے بعد ہم اپنا اپنا حصہ بانٹ لیں گے۔ وہ شخص روٹی لینے گیا اور دل میں سوچنے لگا، اگر میں ان روٹیوں میں زہر ملا دوں تو ساری کی ساری اینٹ میری ہو جائے گی۔ ادھر دونوں ساتھی نے آپس میں مشورہ کیا تھا، اگر ہم اپنے ساتھی کو قتل کر دیں تو ہمارے حصے میں 1.5 سونے کی اینٹ آئے گی۔ جب ان کا ساتھی زہر والی روٹی لے کر آیا
تو ان دونوں ڈاکوؤں نے اپنے ساتھی کو سوچ کے مطابق مار ڈالا۔ پھر جب انہوں نے روٹی کھائی تو زہر کی وجہ سے مر گئے، اور کچھ دیر بعد اسی جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو آپ نے دیکھا سونے کی اینٹیں وہیں پر ہیں اور ان کے پاس 4 لاشیں پڑی تھیں۔ آپ نے یہ دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھری۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آیا ہو تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتی ہوں ایک اور نئی انفارمیشن والی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔